جب سے یہ پاک کلمہ دل میں اترا، زندگی کا ہر رنگ بدل گیا۔ مایوسی کی راتیں امید کی صبحوں میں ڈھل گئیں، اور بے قراری کو سکون نصیب ہوا۔ یہ وہ صدا ہے جو دلوں کو جوتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے، اور انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ زمین کی وسعت ہو یا آسمان کی بلندی، سمندروں کی گہرائی ہو یا پہاڑوں کی عظمت، ہر طرف قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کو خالق کی وحدانیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ دل جب اخلاص کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کرتا ہے تو اس کی زبان پر بے اختیار یہی نغمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، دولت، شہرت اور اقتدار سب فانی ہے۔ انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، مگر ایمان اور نیک اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی لیے دل کو ہمیشہ حق، محبت، رحم اور انصاف کی طرف میل رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی رستہ کامیابی کا رستہ ہے۔ جب غموں کے بادل چھا جائیں، جب راستے بند محسوس ہوں، جب دل تنہا ہو جائے، تب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اس ذکر میں ایک ایسا سکون ہے جو کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہوتا، اور یہی سکون دل کو مضبوط بناتا ہے۔ صوفیوں کی محفلوں میں یہی صدا محبت، عاجزی اور اخلاص کی یاد دلاتی رہی ہے۔ ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، بندوں کے لیے خیر خواہی اور اپنے نفس کی اصلاح پیدا کرنا تھا۔ جب دل سے تکبر نکلتا ہے تو محبت، شکر اور صبر اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ کلمہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نیکی، انصاف اور رحمت کا رستہ اختیار کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی امید رکھتا ہے۔ یہی ہے دل کا سکون، یہی ہے روح کا نور، لا الہ الا اللہ، یہی ہماری دعا، یہی ہماری صدا۔ ہر لمحہ، ہر سانس، ہر دعا میں تیرا ذکر رہے، ہر قدم تیری رضا کی طرف اٹھے، اور ہر دل تیری محبت سے آباد رہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔ سفیان قوالی، لا الہ الا
الہ الا اللہ، دل کی صدا روح کی ندا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عشق کا چراغ نور ہدایت، لا الہ الا اللہ، جب سے یہ پاک کلمہ دل میں اترا، زندگی کا ہر رنگ بدل گیا، مایوسی کی راتیں امید کی صبحوں میں ڈھل گئیں، اور بے قراری کو سکون نصیب ہوا۔ یہ وہ صدا ہے جو دلوں کو جوتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے، اور انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ زمین کی وسعت ہو یا آسمان کی بلندی، سمندروں کی گہرائی ہو یا پہاڑوں کی عظمت، ہر طرف قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کو خالق کی وحدانیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ دل جب اخلاص کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کرتا ہے تو اس کی زبان پر بے اختیار یہی نغمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، دولت شہرت اور اقتدار سب فانی ہے، انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، مگر ایمان اور نیک اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے دل کو ہمیشہ حق، محبت، رحم اور انصاف کی طرف میل رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی رستہ کامیابی کا رستہ ہے۔ جب غموں کے بادل چھا جائیں، جب راستے بند محسوس ہوں، جب دل تنہا ہو جائے، تب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اس ذکر میں ایک ایسا سکون ہے جو کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہوتا، اور یہی سکون دل کو مضبوط بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر سانس کی تسبیح، لا الہ الا اللہ۔ صوفیوں کی محفلوں میں یہی صدا محبت، عاجزی اور اخلاص کی یاد دلاتی رہی ہے، ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، بندوں کے لیے خیر خواہی اور اپنے نفس کی اصلاح پیدا کرنا تھا۔ جب دل سے تکبر نکلتا ہے تو محبت، شکر اور صبر اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ کلمہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نیکی، انصاف اور رحمت کا رستہ اختیار کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی امید رکھتا ہے۔ اور ہر دل تیری محبت سے آباد رہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ 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 اللہ۔
الہ الا اللہ، دل کی صدا روح کی ندا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، عشق کا چراغ نور ہدایت، لا الہ الا اللہ، جب سے یہ پاک کلمہ دل میں اترا، زندگی کا ہر رنگ بدل گیا، مایوسی کی راتیں امید کی صبحوں میں ڈھل گئیں، اور بے قراری کو سکون نصیب ہوا۔ یہ وہ صدا ہے جو دلوں کو جوتی ہے، روح کو تازگی بخشتی ہے، اور انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ زمین کی وسعت ہو یا آسمان کی بلندی، سمندروں کی گہرائی ہو یا پہاڑوں کی عظمت، ہر طرف قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کو خالق کی وحدانیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ دل جب اخلاص کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کرتا ہے تو اس کی زبان پر بے اختیار یہی نغمہ آتا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ دنیا کی رونقیں عارضی ہیں، دولت شہرت اور اقتدار سب فانی ہے، انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے، مگر ایمان اور نیک اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں، اسی لیے دل کو ہمیشہ حق، محبت، رحم اور انصاف کی طرف میل رکھنا چاہیے، کیونکہ یہی رستہ کامیابی کا رستہ ہے۔ جب غموں کے بادل چھا جائیں، جب راستے بند محسوس ہوں، جب دل تنہا ہو جائے، تب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ اس ذکر میں ایک ایسا سکون ہے جو کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہوتا، اور یہی سکون دل کو مضبوط بناتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ہر سانس کی تسبیح، لا الہ الا اللہ۔ صوفیوں کی محفلوں میں یہی صدا محبت، عاجزی اور اخلاص کی یاد دلاتی رہی ہے، ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت، بندوں کے لیے خیر خواہی اور اپنے نفس کی اصلاح پیدا کرنا تھا۔ جب دل سے تکبر نکلتا ہے تو محبت، شکر اور صبر اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ کلمہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور زندگی کے ہر مرحلے میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ نیکی، انصاف اور رحمت کا رستہ اختیار کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی امید رکھتا ہے۔
سفیان قوالی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دل کی صدا روح کی ندا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ عشق کا چراغ نور ہدایت لا الہ الا اللہ جب سے یہ پاک کلمہ دل میں اترا زندگی کا ہر رنگ بدل گیا مایوسی کی راتیں امید کی صبحوں میں ڈھل گئیں اور بے قراری کو سکون نصیب ہوا یہ وہ صدا ہے جو دلوں کو جوتی ہے روح کو تازگی بخشتی ہے اور انسان کو اپنے رب کی طرف متوجہ کرتی ہے زمین کی وسعت ہو یا آسمان کی بلندی سمندروں کی گہرائی ہو یا پہاڑوں کی عظمت ہر طرف قدرت کی نشانیاں ہیں جو انسان کو خالق کی وحدانیت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں دل جب اخلاص کے ساتھ اس حقیقت کو قبول کرتا ہے تو اس کی زبان پر بے اختیار یہی نغمہ آتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا دنیا کی رونقیں عارضی ہیں دولت شہرت اور اقتدار سب فانی ہے انسان خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ واپس جاتا ہے مگر ایمان اور نیک اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں اسی لیے دل کو ہمیشہ حق محبت رحم اور انصاف کی طرف میل رکھنا چاہیے کیونکہ یہی رستہ کامیابی کا رستہ ہے جب غموں کے بادل چھا جائیں جب راستے بند محسوس ہوں جب دل تنہا ہو جائے تب بندہ اپنے رب کو یاد کرتا ہے اس ذکر میں ایک ایسا سکون ہے جو کسی مادی چیز سے حاصل نہیں ہوتا اور یہی سکون دل کو مضبوط بناتا ہے صوفیوں کی محفلوں میں یہی صدا محبت عاجزی اور اخلاص کی یاد دلاتی رہی ہے ان کا مقصد لوگوں کے دلوں میں اللہ کی محبت بندوں کے لیے خیر خواہی اور اپنے نفس کی اصلاح پیدا کرنا تھا جب دل سے تکبر نکلتا ہے تو محبت شکر اور صبر اس کی جگہ لے لیتے ہیں یہ کلمہ انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اصل بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اسی سے مدد مانگنی چاہیے جو شخص اخلاص کے ساتھ نیکی انصاف اور رحمت کا راستہ اختیار کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائی کی امید